تو پنک ٹی یا کشمیری چائے بنانے کے لیے میں نے لیا ہے 1 اور آدھا یعنی 1.5 کپ ٹھنڈا پانی۔ اس میں میں شامل کر رہی ہوں 3 ٹکڑے دار چینی کے، یہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، اور 2 چمچ کشمیری چائے کے میں اس میں شامل کروں گی۔ 2 الائچیاں ہیں میرے پاس، ان کو میں نے ہلکا سا پیس لیا ہے، اور اب میں اس کو شامل کر دوں گی پانی میں۔ اور جیسے ہی یہ قہوہ تھوڑا سا پکنے لگے گا تو میں اس میں 1 چٹکی ڈال دوں گی کھانے کا سوڈا یا میٹھا سوڈا۔ اب جب 1.5 کپ سے تقریباً آدھا کپ پانی کا رہ گیا ہے تو میں اس میں مزید 1 کپ ٹھنڈا ڈالوں گی، اتنا ٹھنڈا کہ اس میں تھوڑی تھوڑی آپ کو برف نظر آ رہی ہوگی۔ تو پانی جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا زیادہ قہوے کا کلر آئے گا اور پنک ٹی اتنی خوبصورت اور اچھی بنے گی۔ اور اس کے بعد جب دوبارہ یہ آدھا کپ رہ جائے گا تو میں اس میں مزید 1 کپ ٹھنڈا پانی ڈال کے اس کو ہلکی آنچ پر پکنے کے لیے رکھ دوں گی۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت کلر آیا ہے۔ یہ بادام میں نے چاپ کر لیے ہیں، اس کو جولین سٹائل میں نے کاٹا ہے، آپ اپنی مرضی سے جیسے مرضی کاٹ لیں گارنش کرنے کے لیے۔ تو قہوہ میرا مکمل طور پر تیار ہو گیا اور بہت ہی خوبصورت کلر آیا ہے۔ یہ کلر ٹھنڈے پانی کی وجہ سے ہی اتنا خوبصورت آتا ہے، تو پانی جتنا ٹھنڈا ہوگا اتنا خوبصورت کلر آئے گا۔ اب دودھ کو میں نے بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے، اور اس میں حسب ضرورت جتنی آپ کو پسند ہو میں نے چینی شامل کر دی ہے۔ اب جب دودھ مکمل اچھی طرح گرم ہو جائے گا تو جو میں نے قہوہ بنایا تھا وہ میں اس میں شامل کر دوں گی۔ قہوہ اپنی مرضی سے آپ شامل کریں، اگر آپ کو ٹیسٹ زیادہ چاہیے، اسٹرانگ چاہیے تو آپ زیادہ ڈالیں گے، اگر آپ کو کم چاہیے تو آپ اپنی مرضی سے اس کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں۔ اور یہ قہوہ آپ بنا کر تقریباً 2 سے 3 دن کے لیے رکھ بھی سکتے ہیں اور اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اب اس کو اچھی طرح 2 سے 3 منٹ پکا لوں گی میں، جیسے چائے تھوڑی سی گاڑھی ہوگی تو میری کشمیری چائے مکمل تیار ہے۔ بہت ہی خوبصورت کلر کے ساتھ، خوشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے۔ اب اس کے اوپر آپ بادام ڈالیں، پستے ڈالیں، جو بھی ڈرائی فروٹ آپ کے پاس ہے وہ ڈالیں اور سرو کریں۔ تو سردی کی اسپیشل ٹی انجوائے کریں اور میری ریسیپیز کو ٹرائی کرتے رہیں۔ اگر مزید ریسیپیز چاہیے تو کمنٹ کریں۔